بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 194 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کے دن کتنے ہیں۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وهي جائزة في 3 أيام يوم النحر ويومان بعده، وقال الشافعي رحمه الله 3 أيام بعده لقوله عليه السلام أيام التشريق كلها أيام ذبح، ولنا ما روي عن عمر وعلي وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم انہم قالوا ایام النحر 3 افضلها اولها، وقد قالوه سماعا لأن الرأي لا يهتدي إلى المقادير، وفي الأخبار تعارض فأخذنا بالمتيقن وهو الأقل، وأفضلها أولها كما قالوا، ولأن فيه مسارعة إلى أداء القربة وهو الأصل إلا لمعارض، ويجوز الذبح في لياليها إلا أنه يكره لاحتمال الغلط في ظلمة الليل، وأيام النحر 3 وأيام التشريق 3، والكل يمضي ب4 أولها نحر لا غير، وآخرها تشريق لا غير، والمتوسطان نحر وتشريق، والتضحية فيها أفضل من التصدق بثمن الأضحية لأنها تقع واجبة أو سنة، والتصدق تطوع محض فتفضل عليه، ولأنها تفوت بفوات وقتها، والصدقة يؤتى بها في الأوقات كلها، فنزلت منزلة الطواف والصلاة في حق الآفاقي، ولو لم يزح حتى مضت أيام النحر إن كان أوجب على نفسه أو كان فقيرا وقد اشترى الأضحية تصدق بها حية، وإن كان غنيا تصدق بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر، لأنها واجبة على الغني، وتجب على الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا، فإذا فات الوقت يجب عليه التصدق إخراجا له عن العهدة، كالجمعة تقضى بعد فواتها ظهرا، والصوم بعد العجز فدية۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی 3 دنوں میں جائز ہے، یوم النحر اور اس کے بعد مزید 2 دن۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یوم النحر کے بعد 3 دنوں تک قربانی کر سکتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ ایام تشریق پورے کے پورے ایام ذبح ہیں، اور ہماری دلیل وہ روایت ہے جس کو حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم روایت فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا ایام النحر 3 کہ ایام نحر 3 ہیں، افضلها اولها ان میں سے سب سے افضل پہلا دن ہے، اور انہوں نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرمائی ہے، اس لیے کہ جو مقادیر ہیں، مقداریں ہیں، ان میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا، رائے سے مقادیر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ وفی الاخبار تعارض، اور احادیث مبارکہ میں تعارض ہے، ہم نے متیقن کو لیا، ہم نے یقینی کو لیا، اور وہ متیقن هو الاقل جو کم مقدار ہے، یعنی 3 دن،
وافضلها اولها، اور ان 3 دنوں میں سب سے افضل پہلا دن ہے، جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے فرمایا، اور اس لیے کہ اس پہلے دن کو اختیار کرنے میں قربت کے ادا کرنے میں لپکنا ہے، جلدی کرنا ہے، اور یہی اصل ہے۔ الا لمعارض، ہاں کوئی عارضہ موجود ہو، وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيهَا، اور ایام نحر کی راتوں میں بھی ذبح کرنا جائز ہے۔ الا انہ یکرہ، البتہ رات کے اندھیرے میں غلطی کے امکان کی وجہ سے یہ مکروہ ہے، اور ایام نحر 3 دن ہیں اور ایام تشریق یہ 3 دن ہیں، اور ہر ایک 4 میں سے گزرتا ہے کہ ان میں سے پہلا نحر کا دن تو ہے لیکن تشریق کا دن نہیں، اور آخری دن تشریق کا ہے لیکن نحر کا نہیں، اور درمیان والے 2 دن وہ نحر کے بھی ہیں اور تشریق کے بھی ہیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا اس قربانی کے ثمن کو بطور صدقہ دینے سے افضل ہے، اس لیے کہ قربانی یا تو بطور واجب ادا ہوگی یا بطور سنت ادا ہوگی، اور رقم کو صدقہ کر دینا یہ محض نفلی چیز ہوگی، لہذا قربانی صدقہ پر افضل ہے۔ اسی وجہ سے وقت کے فوت ہونے سے قربانی فوت ہو جاتی ہے، اور صدقہ تو تمام اوقات میں ادا کیا جا سکتا ہے، لہذا قربانی کو آفاقی باہر سے آنے والے کے حق میں نماز اور طواف کے درجے میں اتار لیا گیا۔ وَلَوْ لَمْ يُضَحِّ، اور اگر کسی نے قربانی نہیں کی یہاں تک کہ ایام نحر گزر گئے، تو اگر اس نے از خود اپنے اوپر قربانی واجب کی تھی، یا وہ فقیر تھا اور اس نے قربانی کے لیے اور اس نے قربانی خرید لی، تو وہ اس قربانی کے جانور کو زندہ صدقہ کر دے، اور اگر وہ مالدار تھا اور اس نے قربانی نہیں کی تو وہ بکری کی قیمت کو صدقہ کرے، اشترا او لم یشتری، خواہ اس نے قربانی خریدی ہو یا نہ خریدی ہو، اس لیے کہ مالدار پر تو قربانی واجب ہے، اور فقیر پر ہمارے ہاں قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کی صورت میں قربانی واجب ہو جاتی ہے، پھر جب وقت گزر گیا تو خود کو ذمہ داری سے نکالنے کے لیے اخراجاً لہو عن الہدتی، اپنے آپ کو ذمہ داری سے نکالنے کے لیے اس پر واجب ہے کہ وہ اس قربانی کو صدقہ کرے۔ جیسے جمعہ فوت ہونے کے بعد ظہر کی نماز بطور قضا ادا کی جاتی ہے، اور عجز کے بعد فدیہ دے کر روزے کی قضا کی جاتی ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں 3 مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو دنوں کا ہے کہ قربانی کے دن کتنے ہیں، 3 یا 4، اور دوسرا مسئلہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ رات کے وقت میں بھی قربانی کرنا جائز ہے، اور تیسرا مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر قربانی کے 3 دن گزر گئے اور کسی شخص نے قربانی نہیں کی تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا۔ ان 3 مسائل کی تفصیل ہمارے آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کی جانب بڑھتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ذکر فرمایا، وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي 3 أَيَّامٍ، کہ قربانی کرنا جائز ہے 3 دنوں میں۔ اب 3 دنوں میں کون کون سے 3 دن مراد ہیں؟ یوم النحر و یومان بعدہ، تو یہاں عبارت کے اندر تینوں طرح اعراب پڑھے جا سکتے ہیں، یوم النحر، یوم النحر، یوم النحر، تینوں احتمالات یہاں موجود ہیں۔ تو قربانی کے 3 دنوں سے مراد کون سے 3 دن ہیں؟ ایک تو یوم النحر یعنی 10 ذی الحج کا دن، اور اس کے بعد مزید 2 دن،
اس مسئلہ کو یہاں پہ اس وجہ سے ذکر فرمایا کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے گرامی یہ ہے کہ قربانی کے دن 4 ہیں، یوم النحر کے بعد مزید 3 دن، 3 ایام بعدہ، یعنی یوم النحر کے بعد مزید 3 دن قربانی میں شامل ہیں، مجموعی طور پہ 4 دن بنیں گے۔ لقول علیہ السلام، ان کی دلیل وہ دارقطنی کی روایت ہے، عن نافع ابن جبیر ابن مطعم عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایام التشریق کلھا ایام ذبح۔ تو اس روایت میں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ پورے 4 دن جو ایام تشریق کے ہیں ان 4 دنوں میں قربانی کرنا جائز ہے۔ تو اس روایت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال فرمایا اور 4 دن قربانی کو جائز قرار دیا۔ یہی موقف ہمارے ہندوستان میں جو مسلک اہل الحدیث کے لوگ ہیں ان کی تحقیق بھی یہی ہے، وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہیں۔ ہندوستان میں جتنے احناف ہیں وہ 3 دن ہی قربانی کرتے ہیں اور 3 دن کے ہی قائل ہیں۔ ولنا ہماری دلیل کیا ہے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں، ما روی عن عمر وعلی وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ہماری دلیل وہ روایت ہے جو 3 صحابہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے۔ یہ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ ایام النحر 3، کہ جو قربانی کے دن ہیں وہ 3 ہیں، افضلها اولها، ان میں سے افضل پہلا دن ہے۔ ولنا، ہماری دلیل وہ فرمان ہے جس کو حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نقل فرماتے ہیں۔ ان کا فرمان کیا ہے؟ ان تینوں حضرات کا فرمان یہ ہے، ایام النحر 3، کہ ایام نحر قربانی کے دن 3 ہیں، افضلها اولها، اور ان میں سے افضل وہ پہلا دن ہے۔ ذی الحج کی 10، 11 اور 12 ان تینوں تاریخوں کو ایام نحر کہتے ہیں، جبکہ 11، 12 اور 13 ان 3 تاریخوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ گویا کہ ایام تشریق کی ابتدا 11 سے ہو رہی ہے، 11، 12، 13، اور ایام نحر کی ابتدا 10 سے ہو رہی ہے، 10، 11 اور 12۔ جب ان دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو پھر یہ 4 دن بن جاتے ہیں، 10، 11، 12 اور 13 ذی الحج تک۔ تو حضرات شوافی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق مکمل ایام اضحیہ ہیں، یعنی ان کے نزدیک ذی الحج کی 13ویں تاریخ تک قربانی کرنے کی اجازت ہے۔ ان کا مستدل یہ ہے، ایام التشریق کلھا ایام ذبح، جبکہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ذی الحج کی 12 تاریخ تک اس میں غروب آفتاب سے پہلے قربانی کی جا سکتی ہے، 13 تاریخ کو قربانی نہیں کر سکتے۔ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، الاضحی یومان بعد یوم الاضحی، کہ قربانی وہ یوم الاضحی یعنی 10 کے بعد 2 دن ہیں۔ اس فرمان سے بھی ایام نحر کا 3 دنوں میں منحصر ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ جو حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان 3 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی طرف جو یہ بات منسوب کی گئی ہے، وقد قالوہ،
تو ان صحابہ نے یہ مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی فرمائی ہوگی، اس لیے کہ انسان کی اپنی رائے سے عبادات کے اندر کسی قسم کی تعیین نہیں ہو سکتی، عبادات کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ یہ جو 3 دن ان حضرات نے نقل فرمائے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی سنا ہوگا۔ وفی الاخبار تعارض فاخذنا بالمتیقن، جب روایات میں تعارض ہوا تو ہم نے یقینی کو لے لیا۔ وہو الاقل، اور جو اقل مقدار ہے وہ یقینی ہوتی ہے، یعنی یہ ضابطہ محدثین کے ہاں ہے کہ جب روایات متعارض ہوں تو اس وقت اقل والی روایت پر عمل کیا جاتا ہے۔ مثلا 3 اور 4 میں اگر اختلاف ہوا ہے تو 3 چونکہ کم ہے تو اس 3 کو لے لیا جائے گا، کیونکہ اقل تو متعین ہوتا ہے، لہذا ہم نے اقل والی روایت پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کے بعد یعنی 10 کے بعد 2 دن مزید قربانی کو جائز قرار دیا۔ ہاں، یہ جو 3 دن ہیں تو ان میں سے افضل ہم کس کو تسلیم کریں گے؟ وَأَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا، ان 3 دنوں میں سب سے بہتر وہ پہلا دن ہے، کما قالو، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ وَلِأَنَّ سے دوسری توجیہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی معارض نہ ہو تو عبادات کو اول وقت میں ادا کرنا اصل ہے۔ وَلِأَنَّ فِيهِ مُسَارَعَةً إِلَىٰ أَدَاءِ الْقُرْبَةِ وَهُوَ الْأَصْلُ، کہ قربت کی ادائیگی میں، نیکی کو ادا کرنے میں اصل اول وقت ہے کہ جلدی ادا کر لی جائے۔ إِلَّا لِمُعَارِضٍ، مگر کسی معارض کی وجہ سے، اگر کوئی عارض درپیش ہو تو پھر اول وقت سے اگر ثانی یا اخیر وقت کی طرف بھی منتقل ہو جائیں تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اور یہاں کوئی معارض موجود نہیں ہے، اضحیہ سے متعلق کوئی معارض نظر نہیں آتا، لہذا پہلے دن قربانی کرنا افضل اور اصل پر عمل کرنا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ وَيَجُوزُ الذَّبْحُ فِي لَيَالِيهَا، یہاں سے شروع کر رہے ہیں کہ ایام نہر کی راتوں میں بھی ذبح کرنا درست ہے، چونکہ راتیں دن کے تابع ہوا کرتی ہیں، تو جس طرح ایام نہر میں قربانی درست ہے تو اسی طرح لیالی نہر میں بھی قربانی درست ہوگی۔ تو یہاں ایک احتیاطی پہلو کو ذکر فرمایا کہ ویسے تو رات کو قربانی کی جا سکتی ہے، الا انہ یکرہ لاحتمال الغلط فی ظلمۃ اللیل، کہ اگر رات کی تاریکی ہو اور روشنی کا صحیح انتظام نہ ہو تو رگوں کے کٹنے اور جانوروں کے تبدیل ہونے، اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے کہ بالکل اندھیرا ہو تو اس وقت کوئی شخص اپنی قربانی کے بجائے کسی اور کے جانور کو ذبح کر دے، یا اندھیرے میں ذبح کریں تو جو رگیں کٹنے والی ہیں ممکن ہے وہ رگیں نہ کٹیں۔ تو اگر رات میں روشنی کا انتظام نہ ہو تو اس میں چونکہ غلطی کے امکانات موجود ہیں، اس وجہ سے حضرات فقہائے کرام رات کے اوقات میں قربانی کو مکروہ قرار دیتے ہیں، لیکن اگر رات میں روشنی کا بھرپور انتظام موجود ہو، اگر کوئی ذبح کر لے تو ذبح کرنا درست ہے۔ آگے ایام نہر اور ایام تشریق، اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ایام النہر ثلاثۃ، کہ قربانی کے 3 دن ہیں، ایام التشریق ثلاثۃ، اور گوشت کو خشک کرنے کے بھی 3 دن ہیں۔ والکل یمضی باربعۃ،
اور 4 دن گزرنے پر یہ سب ختم ہو جائیں گے، یعنی 10 سے جب آگے 4 دن گزریں گے ایام تشریق بھی ختم ہو جائیں گے اور ایام نہر بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اولها نہر لا غیر، تو ان میں سے پہلا یعنی 10 ذی الحج کا جو دن ہے یہ ایام نہر میں تو ہے لیکن ایام تشریق میں نہیں ہے۔ وآخرها، اور جو 13 ذی الحج ہے یہ ایام تشریق میں تو ہے لیکن ایام نہر میں نہیں۔ والمتوسطان، تو درمیان والے جو 2 دن بچے یعنی 10 اور 13 کے درمیان، یعنی 10 اور 13 کے درمیان جو 11 اور 12 کے 2 دن ہیں یہ ایام نہر میں بھی ہوں گے اور ایام تشریق میں بھی ہوں گے۔ تو گویا کہ ہمارے ہاں دونوں چونکہ 3 دن ہیں تو فرق یہ ہوگا کہ ایام نہر عید الاضحیٰ کے ساتھ ہمارے ہاں 3 دن ہیں اور ایام تشریق عید الاضحیٰ کے علاوہ 3 دن ہیں، اور ان میں سے ہر ایک 4 سے گزر جاتا ہے، یعنی 4 دن جب ہوں تو 4 دن کے بعد نہ ایام نہر باقی ہوتے ہیں اور نہ ایام تشریق باقی ہوتے ہیں۔ والتضحیۃ فیہا افضل من التصدق بثمن الاضحیۃ، اب یہاں ایک مسئلہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں جانور کو ذبح کرنا ہی اصل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی یہ کہے میں نے جانور ذبح نہیں کرنا، میں اس جانور کی قیمت صدقہ کر دیتا ہوں یا اس سے بڑھ کر قیمت صدقہ کرتا ہوں، جانور میں ذبح نہیں کرتا۔ تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو اس کو واضح کیا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، یہ ہر طرح کے صدقہ سے افضل ہے، خواہ کوئی شخص قربانی کی پوری قیمت ہی صدقہ کیوں نہ کر دے، اس لیے کہ یہ قربانی یا واجب درجے میں ہوگی یا سنت مؤکدہ کے درجے میں ہوگی، لہٰذا قربانی اور صدقہ میں فرق ہوا کہ یہ جو قربانی ہے یہ واجب نہ ہو تو سنت مؤکدہ کے درجے میں تو بہرحال آئے گی، جبکہ صدقہ تو محض ایک نفلی عبادت ہے، اور جب نفل کا مقابلہ واجب اور سنت سے ہوتا ہے تو واجب یا سنت کو فتفضل علیہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، برتری حاصل ہوتی ہے، یعنی نفل کے مقابلے میں واجب اور سنت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ وَلِأَنَّهَا تَفُوتُ بِفَوَاتِ وَقْتِهَا، یہ دوسری عقلی دلیل ہے، یعنی قربانی وقت کے فوت ہو جانے سے فوت ہو جاتی ہے، صدقہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، وَالصَّدْقَةُ يُؤْتَى بِهَا فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا، صدقہ تو کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں، لہذا جس کے لیے وقت متعین ہے، وقت کے گزرنے سے وہ عمل فوت ہو جائے تو وہ عمل افضل ہوگا اس عمل کے مقابلے میں جس کی ہر وقت اجازت ہو اور اس کے لیے وقت کی تعیین نہ ہو۔ فنزلت منزلۃ الطواف والصلاۃ، تو کہتے ہیں یہ مسئلہ بھی ایسے ہی ہو گیا جیسے آفاقی مکہ مکرمہ میں باہر سے آنے والے شخص کے لیے طواف اور نفلی نماز کا مسئلہ ہے کہ اب ایک ہے کہ وہ طواف کرتا رہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نفل پڑھے، تو اب وہاں طواف اور نفلوں میں سے طواف افضل ہے، کیونکہ طواف تو صرف یہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ نمازیں اپنے علاقے میں جا کر پڑھی جا سکتی ہیں۔ گویا کہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جیسے طواف کے لیے جگہ متعین ہے، وہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف یہاں پہ ہو سکتی ہے، دنیا میں اور کہیں نہیں ہو سکتی، تو لہذا جس کا مکان متعین ہے وہاں وہی عبادت کرنی چاہیے۔ جو نفلی نمازیں ہیں وہ تو اپنے آبائی علاقوں میں اپنے گھروں میں پڑھی جا سکتی ہیں، تو بالکل اسی طرح قربانی اور نفلی صدقات ان کی آپس میں مناسبت ہے
کہ قربانی کے چونکہ دن متعین ہیں لہٰذا ان دنوں میں وہ قربانی والا فعل ہی کرے، کیونکہ صدقہ و خیرات تو بقیہ دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ يُضَحِّ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ النَّحْرِ، یہاں سے ہمارے آج کے سبق کا تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ قربانی کے دن گزر گئے اور کوئی شخص قربانی نہیں کر سکا، تو اب جب قربانی نہیں کر سکا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے پہلے ہم اس شخص کی صورتحال کو دیکھیں گے کہ اگر اس شخص نے اپنے اوپر قربانی خود واجب کی ہو، اوجب علی نفسہ، تو ایک صورت ہے کہ قربانی منت مان کے، نظر مان کر اپنے اوپر لازم کرنا، او کان فقیرن، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ آدمی صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی لازم نہیں تھی لیکن اس نے قربانی خرید لی، تو اب ان دونوں صورتوں میں تصدق بہا حیتن، تو یہ شخص اپنی اس قربانی کا جانور زندہ صدقہ کرے گا۔ تو اب یہاں گویا کہ نظر کی دو صورتیں ہو گئیں، ان کان اوجب علی نفسہ، یہ نظر قولی ہوئی، کسی نے منت مانی، تو یہ ان کان اوجب علی نفسہ میں گویا کہ نظر قولی کا بیان ہے۔ او کان فقیرا وقد اشتری الاضحیۃ، اس میں نظر فعلی ہے کہ وہ بندہ تھا تو غریب، اس پر لازم تو تھی نہیں لیکن اس نے پھر بھی خرید لی، تو گویا کہ یہ نظر فعلی ہوئی۔ تیسری صورت وَإِن كَانَ غَنِيًّا، اگر وہ غنی ہو، مالدار آدمی تھا، قربانی اس پر لازم تھی لیکن وہ قربانی ان 3 دنوں میں کر نہیں سکا، تو اب تصدق بقیمت شاۃ، تو اب اس مالدار کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس بکری کی قیمت صدقہ کرے، چاہے اس نے بکری خریدی ہے یا بکری نہیں خریدی، لأنها واجبۃ علی الغنی، اس لیے کہ اس غنی کے اوپر تو قربانی کرنا واجب ہے۔ تو گویا کہ یہاں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کسی وجہ سے کسی شخص پر واجب تھی، دن گزر گئے، قربانی نہیں کی، تو اگر وہ فقیر ہے تو اس کو لازم ہے کہ وہ زندہ جانور صدقہ کر دے، کیوں کہ اس نے جو خریدا ہے یہ متعین ہے، یہ اس نے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہی خریدا ہے، جبکہ مالدار شخص پر متعین جانور واجب نہیں، اس کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ کوئی بھی جانور قربان کر سکتا ہے، اس لیے وہ بکری کی قیمت صدقہ کرے گا۔ وَتَجِبُ عَلَى الْفَقِيرِ بِالشِّرَاءِ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَّةِ عِندَنَا، تو ہمارے نزدیک ایک فقیر آدمی جب قربانی کی نیت سے کوئی جانور خرید لیتا ہے تو اب فقیر پر اس جانور کو قربان کرنا لازم ہوتا ہے، یعنی جب اس نے قربانی کی نیت سے خرید لیا تو اب اسی جانور کی قربانی اس پر لازم ہے، لہذا جب وقت گزر گیا اور وہ قربانی نہیں کر سکا تو اب اسی جانور کو صدقہ کرنا اس پر لازم ہے، تاکہ جو چیز اس پر لازم ہوئی ہے اس کی ادائیگی سے فارغ ہو جائے۔ فَإِذَا فَاتَ الْوَقْتُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ إِخْرَاجًا لَهُ عَنِ الْعُهْدَةِ، اس پر صدقہ کرنا واجب ہے اپنے آپ کو ذمہ داری سے نکالنے کے لیے جو اس پر لازم ہے۔ یہاں 2 مثالیں بیان کیں۔ پہلی مثال کالجمعۃ تقضى بعد فواتها ظہراً، کہ کسی کے ذمے نماز جمعہ لازم تھی، جمعہ کی نماز نہیں پڑھ سکا تو اب اس کی جگہ پہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔ اسی طرح والصوم بعد العجز فدیۃً، دوسری مثال یہ ہے کہ کسی کا روزہ فوت ہو گیا اور اب زندگی میں روزہ رکھنے کی امید نہیں، یعنی ایسی صحت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے، تو اس کی جگہ پہ فدیہ ادا کرے گا۔ تو جیسے ان 2 مسائل میں متبادل موجود ہے، اسی طرح قربانی اگر فوت ہو جائے تو اس کی جگہ مالدار شخص ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے گا اور فقیر آدمی اسی جانور کو صدقہ کرے گا جو اس نے خریدا تھا۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ایام نہر میں کیا اختلاف ہے؟ تو اس میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایام نہر 4 دن ہیں، یعنی قربانی 4 دن کی جا سکتی ہے، جبکہ حضرات احناف کی تحقیق یہ ہے کہ قربانی کے 3 دن ہیں۔ پہلا دن افضل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی ادائیگی میں چونکہ جلدی کی جا رہی ہے تو جلدی کرنا
احکام الہی کو پورا کرنے میں پسندیدہ ہے، لہذا پہلا دن اس میں خون بہانے کو اور حکم ربی پورا کرنے کو افضل قرار دیا گیا۔ رات میں ذبح کرنے کا حکم اس صورت میں تو کراہت ہوگی جب اندھیرا ہو، روشنی کا معقول انتظام نہ ہو، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ ذبح صحیح نہ ہو یا جانور تبدیل ہو جائیں۔ قربانی صدقہ سے افضل ہے۔ قربانی کے چونکہ ایام متعین ہیں، جبکہ صدقہ تو سارے سال میں کسی وقت بھی دیا جا سکتا ہے، تو جو مقررہ وقت پر کی جانے والی عبادت ہے وہ افضل ہوگی بنسبت اس عبادت کے جس کے اندر وقت کی تعیین نہ ہو۔ اگر ایام مقررہ میں قربانی نہیں کی تو کیا حکم ہے؟ تو پھر اگر فقیر ہے تو اسی جانور کو زندہ صدقہ کر دے جو اس نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا، اور اگر مالدار ہے تو پھر اس کے ذمہ یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بکری اس کی قیمت وہ صدقہ کر دے۔ جمعہ کی نماز کے فوت ہونے پر جیسے ظہر کی نماز ہے، اسی طرح اگر روزے فوت ہوئے ہیں اور قضا کی امید نہیں ہے تو وہاں پہ فدیہ اس کا متبادل ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی قربانی نہیں کر سکا تو اس قربانی کے متبادل کے طور پہ اس فقیر پر تو وہی جانور صدقہ کرنا لازم ہے، اور مالدار آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔